أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير. درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد بارک وسلم وصلی علیہ. ترجمہ: اولئک الذین، یہ وہ لوگ ہیں جو اشتروا الضلالۃ بالہدی، جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی کو خرید لیا. فما ربحت تجارتہم، تو ان کی تجارت نے انہیں کوئی نفع نہیں دیا. وما کانوا مہتدین، اور نہ ہی یہ ہدایت پانے والوں میں سے تھی. مثلہم، ان کی مثال، کمثل الذی، اس شخص کی طرح ہے، استوقد نارا، جس نے آگ جلائی. فلما اضاءت ما حولہ، جب اس آگ کی روشنی کی وجہ سے ارد گرد روشن ہو گیا. ذہب اللہ بنورہم، تو اللہ تعالیٰ اس کی روشنی کو لے گئے. وترکہم فی ظلمات، اور ایسے اندھیروں میں ان کو چھوڑ دیا. لا یبصرون، جس میں انہیں کچھ بھی دکھائی نہ دیتا تھا. صم بکم عمی، بہرے ہیں، گونگے ہیں اور اندھے ہیں. فہم لا یرجعون، یہ لوٹنے والے نہیں. او کصیب من السماء، یا آسمان سے برسنے والی ایسی بارش. فیہ ظلمات، جس میں تاریکی بھی ہے. ورعد، اور گرج بھی ہے. وبرق، اور چمک بھی ہے. یجعلون اصابعہم فی آذانہم، یجعلون، وہ ڈال لیتے ہیں. اصابعہم، اپنی انگلیاں. فی آذانہم، اپنے کانوں میں. من الصواعق، حذر الموت، موت کے ڈر سے بچنے کے لیے. واللہ محیط بالکافرین، اللہ تعالیٰ تمام کافروں کا احاطہ کرنے والے ہیں. یکاد البرق، قریب ہے کہ یہ بجلی. یخطف ابصارہم، ان کی بینائی کو اچک لے. کلما اضاء لہم، جب بھی ان کے لیے روشن ہوتی ہے. مشوا فیہ، وہ اس میں چلنا شروع کر دیتے ہیں. وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ، جب اللہ تعالیٰ ان پر اندھیرا بھیج دیتا ہے. قاموا، تو وہ کھڑے ہو جاتے ہیں. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، اگر اللہ تعالیٰ چاہتا. لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ، ان کی سنوائی بھی لے جاتا. وَأَبْصَارِهِمْ، اور ان کی بینائی بھی. ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. ان آیات کے اندر اللہ تعالیٰ سابقہ آیات کی طرح منافقین کی کیفیت، ان کی حرکات بیان فرما رہے ہیں، اور ان کی ایک دو مثالیں دی ہیں ان کے مزاج اور ان کی طبیعت کو سمجھنے کے لیے، کہ یہ جو منافق ہیں جنہوں نے ظاہراً ایمان کا لباس پہنا ہوا ہے، حقیقت میں اندر سے وہ کافر ہیں. دل سے اللہ کی ذات پر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر، قرآن پاک پر، آخرت کے دن پر ایمان نہیں لاتے. فرمایا یہ ایسے ہی بیوقوف ہیں کہ جس طرح کوئی شخص ہدایت دے کر گمراہی خرید رہا ہو. یہ بھی گمراہی کو خرید رہے ہیں اور سینے سے لگا رہے ہیں، اور ہدایت کو ٹھکرا رہے ہیں اور ہدایت کی ناقدری کر رہے ہیں. اور یہ ایسی تجارت ہے کہ اس کو کوئی بھی سمجھدار آدمی
نفع بخش تجارت نہیں کہتا، بلکہ یہ سراسر ایک نقصان دہ تجارت ہی ہے کہ ہدایت کے بدلے گمراہی خریدنا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی مثال دی کہ ان کی مثال ایسی ہی ہے جس طرح کوئی آدمی روشنی کرنے کے لیے آگ جلاتا ہے کہ آگ جلاؤں گا تو ارد گرد روشن ہو جائے گا، میرے لیے چلنا آسان ہو جائے گا، دیکھنا آسان ہو جائے گا۔ لیکن جو ہی وہ روشنی ہوتی ہے، ایک مرتبہ وہ دیکھتا ہے اور یکدم وہ روشنی ختم ہو جاتی ہے، پھر اندھیرا چھا جاتا ہے اور وہ دوبارہ تاریکی کے اندر چلا جاتا ہے۔ تو ان منافقین کی مثال بھی ایسے ہی ہے کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت کی روشنی دی، لیکن انہوں نے گمراہی کو اختیار کر کے اپنے آپ کو دوبارہ تاریکیوں میں ڈال دیے۔ صم بکم عمی، اور نہ سنتے ہیں، نہ دیکھتے ہیں، نہ بولتے ہیں، یعنی حق کی بات نہ سنتے ہیں، نہ حق کی بات دیکھتے ہیں، نہ حق بولتے ہیں، اور یہ پھر لوٹنے والے نہیں۔ یہ ایک مثال یہ دی کہ ایسی بارش کی طرح کہ جس بارش میں گرج بھی ہو اور چمک بھی ہو بجلی کی، اور تاریکی میں رات بھی ہو، تو یہ ڈر کی وجہ سے جب گرج آتی ہے تو اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھونس لیتے ہیں۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے مبالغتاً فرمایا ہے کہ یہ اپنے کانوں میں انگلیاں ڈال لیتے ہیں کیونکہ ان کو موت سے ڈر ہونے لگتا ہے، اور اللہ تعالیٰ تو تمام لوگوں کو احاطے میں کیے ہوئے ہیں۔ اور یہ بجلی اتنی تیز ہوتی ہے کہ اگر ہوتا تو اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے ان کی بینائی بھی چھین سکتا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ ان کو ایسے ہی دنیا کے اندر گھما رہا ہے۔ جب بھی روشنی ہوتی ہے، بجلی کی چمک آتی ہے، چلنا شروع کر دیتے ہیں۔ جب دوبارہ بجلی کی چمک ختم ہوتی ہے، وہی دوبارہ اندھیرے میں رک جاتے ہیں، ان کو کوئی راستہ سجھائی نہیں دیتا۔ فرمایا ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر قادر ہے، لیکن اللہ تعالیٰ ان کو ڈھیل دے رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اپنے کلام کی سمجھ نصیب فرمائے۔